سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال کہا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، اللہم اللہ، ربنا ہمارے رب، انزل نازل کر دے، علینا ہم پر، مائدۃ کھانا، من السمائی آسمان سے۔ تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، تکون ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے، لأولنا اگلوں کے لیے، و آخرین اور پچھلوں کے لیے، و آیاتن اور نشانی، من کا آپ کی طرف سے، تو یہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے آپ کی طرف سے نشانی ہوگی، ورزقنا اور رزق دے ہم کو، و انتا اور تو ہی ہے، خیر الرازقین بہتر رزق دینے والا۔ تب عیسیٰ بن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما، تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے، اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ، تیری قدرت کی ایک نشانی ہوگی یہ، اور میری سچائی بھی کہ تو نے میری دعا قبول کی۔ یا اللہ، تو ہمیں رزق دے بغیر محنت کے، صرف اپنے کرم سے عطا کر، تو بہترین رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، منزلوہا اتاروں گا اس کو، علیکم تم پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو تم پر ضرور نازل فرماؤں گا۔ فمن یکفر، پس جو کوئی کفر کرے گا، بعد منکم تم میں سے، فانی، پس بے شک میں، اعذبہ عذاب دوں گا اس کو، عذاباً عذاب دینا، لا نہیں، اعذبہ عذاب دیا کسی کو، احداً کسی ایک کو بھی، من العالمین جہان والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم پر ضرور یہ کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے اترنے کے بعد جو کوئی تم میں سے جھٹلائے گا اور کفر کرے گا تو میں اسے عذاب دوں گا جو تمہارے زمانے میں کسی اور کو نہ دیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، قیامت کے دن بدترین جو ہے عذاب 3 قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا، منافقوں کو، مائدہ آسمانی کے بعد انکار کرنے والوں کو، اور نمبر 3 فرعونیوں کو۔ حضرت عمار فرماتے ہیں اس میں جنت کے میوے بھی تھے جو آسمان سے کھانا نازل کیا گیا تھا نا، تو آپ فرماتے ہیں اگر وہ لوگ خیانت نہ کرتے اور ذخیرہ نہ کرتے تو وہ جو کھانا تھا یوں ہی رہتا، لیکن شام ہونے سے پہلے ہی انہوں نے چوریاں شروع کر دی اور ان پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ وَإِذْ، اور جب، قال اللہ، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قلتا کہا تھا، للناسی لوگوں سے، اتخذونی بنا لے مجھ کو، و امیہ اور میری ماں کو، الہینی دو معبود، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، قال، کہا، سبحانک، پاک ہے تو، ما نہیں، یکونو میرے ہو سکتا، لی میرے لیے، ان یہ کہ، اقولا میں کہوں، ما لیسا جو کہ نہیں ہے، لی میرے لیے، بحقی حق۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ کنتو، اگر ہو، قلتو، کہا اس کو، فقط، پس تحقیق، علمتہ، تو جانتا ہوگا اس کو، اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، تعلم، تو جانتا ہے، ما فی نفسی، جو میرے نفس میں ہے، ولا، اور نہیں، عالم، میں جانتا، ما فی نفسک، اور جو کہ تیرے دل میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تو جانتا ہے کہ جو میرے دل میں ہے تو وہ جان سکتا ہے، اور میں وہ نہیں جان سکتا جو کہ تیرے دل میں ہے۔ انکا، بے شک، انتا، تو ہی ہے، علام الغیوب، جاننے والا غیب کی باتوں کو۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حق ہے میرے رب، میں ایسی بات کر ہی نہیں سکتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو تجھ کو تو معلوم ہوگا نا، تو جو بات میرے دل میں ہے تو اس کو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں بات ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔ جن لوگوں نے مسیح پرستی یا مریم پرستی کی تھی، ان کی موجودگی میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے اپنی اور اپنی والدہ کی عبادت کرنے کو کہا تھا؟ آپ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ مجھے ایسی بات کرنے کا حق تھا نہ میں نے کہی، تجھ سے کوئی بات تو چھپی ہوئی نہیں، نہ میرا ارادہ چھپا ہوا ہے، دلی راز تجھ پر ظاہر ہیں، ہاں تیرے راز کسی کو معلوم نہیں، تمہاری چھپی ہوئی باتیں تجھ پر کھلی ہیں، غیبوں کا جانے والا تو ہی ہے۔ ماں نہیں کل تو کہا تھا لہم انہیں اللہ سوائے، میں نے ان کو اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا، ماں جو امرتانی حکم دیا تھا تو نے بھی جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا اس کے علاوہ میں نے ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے ان کو کیا کہا تھا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ربی جو کہ رب ہے میرا، و ربکم اور جو کہ تمہارا رب ہے، میں نے تو انہیں کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ تیرا اور میرا رب ہے، وَكُنْتُ اور تھے تم علیہم ان پر شہیداً گواہ، تو آپ اس پر گواہ بھی ہیں، ما دمت جب تک رہا فیہم میں، تو جب تک میں ان میں رہا آپ اس چیز کے گواہ ہیں، فلما پس جب فوت کیا آپ نے مجھ کو، کنتا تھے آپ، انتا رقیبہ آپ نگہبان علیہم ان پر، لیکن جب آپ نے مجھے فوت کر دیا تو آپ ان پر نگہبان تھے، وانتا اور آپ علی کل شیء شہید ہر چیز کے گواہ ہیں، اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو جس تبلیغ پر میں مقرر تھا میں نے تو وہی جو تھی تبلیغ کی تھی، تو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا تھا وہی میں نے ان سے کہہ دیا تھا، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی میرا رب ہے اور وہی تم سب کا پالنے والا ہے، تو جب تک میں ان میں موجود رہا ان کے اعمال دیکھتا رہا، لیکن جب میں فوت ہو گیا تو ان پر نگہبان تھا اور تو جانتا ہے میں نے ایسا ان سے کچھ نہیں کہا، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو ہر چیز کا گواہ ہے۔ ان تعذبہم اگر تو عذاب دے ان کو، فإنہم پس بے شک وہ عبادک تیرے ہی بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم اگر بخش دے ان کو، فإنک بے شک انت العزیز الحکیم آپ ہی غالب حکمت والے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ بخش دیں مہربانی کر دیں بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ قال اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے، ھذا یہ یوم دن ہے، ینفع الصادقین فائدہ دینے والا سچوں کو، صدقہم ان کے سچ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، لہم ان کے لیے جنات جنت ہے، تجری چلتی ہے، من تحتہا نیچے اس کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ رہنا، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، راضی اللہ راضی ہوگا اللہ تعالیٰ، عنہم ان سے، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا اور راضی ہوں گے عنہ اس سے، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو، سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ فائدہ دے گی، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ آج ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کو ان کی بات کا جواب قیامت کے دن ملے گا، اس کا بیان اس آیت میں ہو رہا ہے کہ آج کے دن سچوں کو توحید فائدہ دے گی، وہ ہمیشہ والی جنت میں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں گے، اللہ ان سے خوش ہوگا۔ ابن حاتم کی حدیث ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا اور ان سے کہے گا تم جو چاہو مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے، تو یہ ایسی کامیابی ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، اللہ ہی ہے جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، فما فیہن اور جو کچھ اس میں ہے،
وہوا اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کا خالق، سب کا مالک، سب پر قادر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ماں بہن، نہ اس کا باپ ہے، نہ اولاد اور نہ ہی بیوی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سب سے آخری یہی سورۃ المائدہ اتری ہے۔